مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں پوری 100 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی۔ ان 100 ویڈیوز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر جنگ موتا تک کے واقعات کو سنانے کی بتانے کی کوشش کی گئی۔ جنگ موتا ہجرت کے 8ویں سال پیش آنے والی وہ عظیم الشان، وہ تاریخی، وہ شاندار جنگ ہے، وہ ایسی بڑی لڑائی ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد صرف 3000 ہے، اور ان کے مقابلے میں 2 لاکھ تجربہ کار فوجیوں کا، سپاہیوں کا، کافروں کا لشکر کھڑا ہوا۔ مسلمانوں نے ہمت دکھائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جانثاری کے، بہادری کے بے مثال نمونے پیش فرمائے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور پھر اللہ رب العزت نے خالد بن ولید کے ذریعے سے، خالد سیف اللہ کے ذریعے سے اس لشکر کی حفاظت فرمائی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوری حفاظت کے ساتھ اس لشکر کو، اس مسلمانوں کی مختصر سی جماعت کو، 3000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو 2 لاکھ کے مقابلے سے نکالا، اس میدان سے محفوظ باہر نکال کے مدینہ المنورہ تک لے آئے۔ یہ غزوہ موتا ہے، یہ جنگ موتا۔ جنگ موتا میں عرب کا ایک قبیلہ تھا جس کا نام قزاعہ، عرب میں رہنے والا تھا، لیکن انہوں نے رومیوں کا ساتھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے جنگ موتا کے ٹھیک 1 مہینے کے بعد یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ جو قبیلہ قزاعہ ہے، بنو قزاعہ کے لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے بجائے رومیوں کا ساتھ دیا، مسلمانوں سے مقابلہ کیا، مسلمانوں کے خلاف جنگ کی، اس قبیلے کی سرکوبی کی جائے۔ ابھی چند مہینے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تھے، جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا صلح حدیبیہ کے بعد، ایسے ہی کافروں کے بڑے ذہین، فتین اور بڑے سردار سمجھے جانے والے، بڑے بہادر سمجھے جانے والے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کو فاتح مصر کہا جاتا ہے۔ مصر انہوں نے فتح کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جس سفر میں مسلمان ہوئے تھے، مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ آئے تھے، اسی سفر میں راستے میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی ملے تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں تمہیں ایک لشکر کا امیر بنا کر روانہ کرنا چاہتا ہوں، اور خوشخبری یہ ہے کہ اس جنگ میں اللہ رب العزت تمہیں فتح بھی عطا فرمائیں گے اور بہت سارا مال غنیمت بھی عطا فرمائیں۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں میں نے اسلام کو مال کے لیے قبول نہیں کیا کہ میں نے اسلام کو اسلام کے لیے قبول کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس لشکر کا امیر بنایا، بنو قزاعہ کی سرکوبی کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کی سازشوں کو کم کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے ایک لشکر 300 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تیار فرمایا۔ عمرو بن عاص حالانکہ ابھی انہوں نے اسلام قبول کیا،
لیکن ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی بہادری کو دیکھتے ہوئے، ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے آپ علیہ السلام نے ان کو اس لشکر کا امیر بنا کر روانہ فرما دیا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کی مدد کے لیے، اس لشکر کا ساتھ دینے کے لیے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو 200 سپاہیوں کی پوری ایک جماعت دے کر، 200 صحابہ کو ان کے ساتھ کر کے آپ علیہ السلام نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ ان 200 صحابہ میں حضرت ابو بکر بھی گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی گئے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ حالانکہ ابھی مسلمان ہوئے گئے، لیکن ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اس لشکر کی قیادت کی ہے جس میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی گئے، اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی شامل ہیں۔ یہ لشکر آگے بڑھا، اس علاقے تک پہنچا، لیکن ایک ہیبت مسلمانوں کی، ایک رعب، ایک دبدبہ ان لوگوں کے اوپر بیٹھ گیا۔ وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے، مسلمانوں نے پیچھا نہیں کیا، جو مال غنیمت وہاں سے حاصل ہوا تھا وہ مال غنیمت لا کے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کو غزوہ ذات السلاسل کہا جاتا ہے۔ وادی قرا سے پہلے ایک علاقہ تھا ذات السلاسل، جس میں بنو قزاع کا یہ قبیلہ رہا کرتا تھا۔ چونکہ وہاں جا کے یہ لڑائی کی گئی، یہ حملہ کیا گیا، یہ جنگ ہوئی، اس لیے اس لڑائی کو سریہ ذات السلاسل کہا جاتا ہے۔ غزوہ موتا کے بعد، جنگ موتا کے صرف 1 مہینے کے بعد یہ لڑائی ہوئی۔ سن 8 ہجری میں ہونے والی یہ ایک بڑی اہم لڑائی ہے۔ ہجرت کے 8ویں سال جو لڑائیاں ہوئی، ان لڑائیوں میں غزوہ ذات السلاسل کے علاوہ، اس جنگ کے علاوہ ایک اور جنگ ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غزوہ سیف البحر کا نام دیا۔ غزوہ سیف البحر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اس لشکر کے امیر بنائے گئے۔ سیف ساحل کو کہا جاتا ہے، سمندر کا ساحل، چونکہ یہ پورا لشکر تقریباً 1 مہینے تک سمندر کے ساحل پر مقیم رہا، وہاں جا کے انہوں نے قیام کیا، اس لیے اس کو غزوہ سیف البحر کا نام دیا۔ قبیلہ جوہینہ ایک قبیلہ تھا، سازشیں کر رہے تھے، مسلمانوں کے اوپر حملے کی ان کی نیت تھی، ارادہ تھا، پلاننگ کی جا رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ان کی نگرانی کے لیے ایک لشکر تیار کیا۔ 300 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بھیجے گئے۔ 7-8 سال مدینۃ المنورہ میں قیام کیے ہوئے گزر چکے ہیں، جنگیں جیتی جا رہی ہیں، مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہو رہا ہے، لیکن 8ویں سال پیش آنے والے اس غزوے کا حال یہ ہے، اس لڑائی کا عالم یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس کھانے کے لیے غلہ نہیں ہے، اناج نہیں ہے، غذا موجود نہیں ہے۔ 1 کھجور، 2 کھجور، 3 کھجوروں پر پورا دن گزارا جا رہا۔ لشکر کے امیر حضرت ابو عبیدہ نے جب یہ محسوس کیا کہ جو غلہ ہمارے پاس تھا، جو کھجوریں ہمارے پاس تھی، وہ کھجوریں ختم ہو گئی۔ آپ علیہ السلام اس لشکر کو ودا کرنے کے لیے آئے تھے، اور ودا کرتے ہوئے کھجوروں کی ایک تھیلی ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے کی تھی، وہ تھیلی ختم ہو گئی۔ صحابہ کے پاس اپنے توشے کے طور پر انہوں نے جو ذاتی اپنی کھجوریں رکھ لی تھی، حضرت ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ وہ ساری کھجوریں ایک جگہ جمع کر دی جائیں، اور ان کھجوروں میں سے ایک کھجور نکال کر صحابہ میں تقسیم کیا کرتے تھے، اپنے لشکر میں، اپنے سپاہیوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ ایسی غربت، حتیٰ کہ ایک موقع آیا، یہ جو کھجوریں
سب کی ایک جگہ جمع کی گئی تھیں، وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سفر میں درختوں کے پتے چبا چبا کر سفر کیا۔ آگے تو بڑھنا ہے، جانا ہے ان قبیلوں کی نگرانی کے لیے، ان کی سرکوبی کے لیے۔ اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو کرنی ہے، فرما برداری تو کرنا ہے، چلو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم بھوکے سہی آگے بڑھتے رہیں گے۔ درختوں کے پتے کھا کھا کر انہوں نے یہ سفر جاری رکھا۔ پھر وہ ایک ایسے سمندر کے پاس پہنچے، ان کے صبر کا بدلہ، ان کی ان قربانیوں کا بدلہ اللہ رب العزت نے اس شکل میں عطا فرمایا کہ سمندر کے پار، سمندر کے ساحل پر انہوں نے قیام کیا، اور سمندر کے ساحل پر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ایک ایسی بڑی مچھلی سمندر نے لا کے ساحل پر پھینک دی جس کو عنبر کہا جاتا ہے۔ عنبر وہ مچھلی ہے جو سمندر کی تمام مچھلیوں میں ایک بہت بڑی مچھلی شمار کی جاتی، وہ مچھلی ہے عنبر، جس کو ان 300 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے 18 دنوں تک جس کے گوشت کو کاٹ کے کھاتے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے وہ انعام عطا فرمایا، قربانیوں کا بدلہ عطا فرمایا۔ 18 دنوں تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس مچھلی کے گوشت کو کھاتے رہے۔ ایسی بڑی مچھلی، اس کے کانٹے زمین میں گاڑے گئے، اس کی پسلی کے کانٹے زمین میں گاڑے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے اونٹ کو کجاوے کے ساتھ ان ہڈیوں کے نیچے سے، ان کانٹوں کے نیچے سے گزارا تو وہ اونٹ آرام سے، آسانی کے ساتھ گزر گیا۔ ایسی بڑی مچھلی اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کو غذا کے طور پر عطا فرمائی۔ 18 دنوں تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہاں قیام فرمایا، سمندر کے اس ساحل پر وہ رکے رہے، اور پھر جب ان کا اپنا مقصد پورا ہو گیا، جو نگرانی ان کو کرنی تھی وہ نگرانی انہوں نے کر لی، تو واپس انہوں نے آنے کا ارادہ کر لیا، اور اس مچھلی میں سے گوشت کاٹ کاٹ کر انہوں نے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ سفر میں انہوں نے اس کو استعمال کیا، اور پھر جب واپس آئے انہوں نے اس مچھلی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تذکرہ فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، کیا تمہارے پاس اس مچھلی کا گوشت باقی ہے؟ کچھ تمہارے پاس اس مچھلی کا حصہ بچا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہمارے پاس تھوڑا سا گوشت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت منگوایا اور خود بھی تناول فرمایا۔ قربانیاں دی گئیں، اللہ رب العزت نے ایسا بہترین بدلہ عطا فرمایا۔ 18 دنوں تک انہوں نے وہ مچھلی کھائی۔ راستے میں چونکہ پتے کھانے پڑے تھے، درخت کے پتوں کو خبت بھی کہا جاتا ہے، اس لیے اس لڑائی کا ایک نام غزوہ خبت بھی پڑ گیا۔ ایک نام غزوہ سیف البحر ہے اور ایک نام غزوہ خبت بھی ہے۔ اس کو سریہ ابو عبیدہ ابن جراح بھی کہا جاتا ہے، چونکہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ اس لشکر کے امیر تھے۔ ہجرت کے 8ویں سال پیش آنے والے یہ دو اہم معرکے ہیں، دو اہم لڑائیاں ہیں جو جنگ موتا کے بعد پیش آئی ہیں، اور اس کے بعد وہ شاندار فتح اللہ رب العزت نے عطا فرمائی جس سے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ ایک سنہرا باب ہے، ایک خوبصورت اور تاریخی وہ لمحہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری شان و شوکت کے ساتھ کعبۃ اللہ میں، حرم شریف میں، مکۃ المکرمہ میں داخل ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ فتح مکہ کی یہ تاریخ انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیوز میں بیان کی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔